اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس کے اعجاز یعنی معجزہ ہونے کے بارے میں بیان ہو رہا تھا کہ قرآن مقدس جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، یہ معجزہ ہے، اللہ کریم کی کلام ہے، کسی بندے کی کلام نہیں ہے، اور مخلوق میں کوئی بھی اس کا مقابلہ اس کے برابر نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور مخلوق اللہ کریم کے برابر کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اس میں پہلا امر بیان ہوا اور اس پر دلائل دیے گئے۔ اب دوسرا امر ہے قیام المقتضی للمبارات والمعارضت۔ اہل علم کے ہاں کہ معجزہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مقابلے اور معارضے کا تقاضا موجود ہو، کہ اس کا مقابلہ اور معارضہ کا جو مقتضی ہے وہ پایا جائے، اور وہ اس وقت موجود تھا کہ مقابلہ کرتے لوگ، مقابلے کے لیے لوگ آتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے تھے، اس نے جو مشرکین مکہ تھے، منکرین قیامت تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، ان کے دین کو باطل کر دیا اور ان کے جتنے بھی خیالات تھے ان کو غلط قرار دے دیا، اور حتیٰ کہ ان کے الہوں اور بتوں کی ہنسی اڑائی کہ وہ مکھی جیسی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی اگر کوئی ان سے اڑا کر لے جائے تو وہ بھی واپس نہیں کر سکتے۔ تو درمیان میں مذاق بن گیا، اور انہیں اپنی اتباع کی دعوت اور اس بات کے اعتقاد کی دعوت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور انہیں فرمایا میری سچائی کی دلیل یہ کتاب ہے جسے اللہ کریم نے میری طرف وحی کیا ہے، پس جب تم اس میں میری تصدیق نہ کرو گے تو تمہیں میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ اس جیسی کتاب لاؤ، اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، اور جب تم اس بات سے عاجز ہو اور ایسا نہیں کر سکتے ہو تو یہ میرے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور تمہاری طرف جو بھیجی گئی میری رسالت کی یہ برہان ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن مقدس سچے رسول پر اتاری گئی ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگایا جائے کہ عرب اس کی مثل لانے کے کس قدر محتاج ہوں گے اور اس کی مثال پیش کرنے پر کتنے مجبور ہوں گے، اور اس واضح اور واشگاف چیلنج کے بعد ان کی عقلوں، الہوں اور بتوں کی انتہائی اور از حد بے عزتی کے بعد تو خاص طور پر اور بھی زیادہ وہ مجبور ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرا امر ہے انتفاء ما یمنعہم من معارضۃ القرآن، کہ وہ معارضہ قرآن مجید سے مانع اشیاء کا نہ ہونا ہے، اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں اترا، اور عربی زبان مکہ والوں کی اپنی مادری زبان تھی، اور قرآن کے الفاظ حروف عرب میں سے تھے، اور اس کی عبارت بھی اہل عرب کے اسلوب پر تھی، اور وہ اہل زبان تھے، اہل بیان تھے، فصاحت و بلاغت کے سردار اور سورما سمجھے جاتے تھے، اور ان کے اشعار اس میں ان کے کمال پر دلالت کرتے تھے، اور ان کے خطبے اور تقریریں اور حکمتیں ان کی اس میں یعنی فصاحت و بلاغت میں مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھیں، اور باوجود کہ وہ فصاحت و بلاغت اور زبان و بیان کے میدان میں گوئے سبقت لے گئے، وہ ایک دوسرے سے آگے چلے گئے، جیسا کہ ایام جاہلیت کے اشعار اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس بات کی قدرت اور استطاعت رکھتے تھے کہ شعر و خطابت اور نظم و نثر میں سب پر فوقیت لے جائیں اور فصاحت و بلاغت کی فضاؤں کی بلندیوں میں چکر لگائیں۔ تو اس سب کے باوجود وہ قرآن مجید کی ایک صورت کے برابر بھی صورت نہیں لا سکے۔ سورہ العصر کو دیکھ لیں، سورہ کوثر کو دیکھ لیں، اس کے برابر صورت نہیں لا سکے۔ اب ناظرین کرام آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ذکر ہے،
تو معجزہ کی تعریف آپ کو بتاتے ہیں کہ معجزہ ایک ایسا امر ہے کہ جو عادت سے خارج ہے۔ عادت کہتے ہیں عام لوگوں کے ہاں جو چیز چلی ہوئی ہو، عام لوگوں کو جو چیزیں حاصل ہو۔ اب مثال کے طور پر عام لوگوں کو نظر آتا ہے، عام لوگ ایک حد تک سننے کی جسارت رکھتے ہیں، عام لوگ اسباب کے تحت کچھ کام کر سکتے ہیں، یہ عام لوگوں کی بات ہے۔ جب یہ عام لوگوں سے بڑھ جائے گی تو اس کو معجزہ یا کرامت یا ایسے ہی کہا جائے گا۔ اور معجزہ یہ ایک ایسا امر ہے کہ جو عادت سے خارج اور اسباب معروفہ جو عام طور پر لوگوں کی زندگی کے اندر اسباب ہیں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دعوی نبوت کرنے والے شخص کے ہاتھ پر اس نبی کے دعوی نبوت کے وقت فرماتے ہیں، پیدا فرماتے ہیں، جو اس نبی کی نبوت اور صداقت کا گواہ ہوتے ہیں۔ جیسے معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھی اس کے اندر حرکت اور کوئی بھی نرمی وغیرہ نہیں تھی، لیکن جس وقت وہ اللہ کا نام لے کر اس کو زمین پر ڈالتے تھے، پھینکتے تھے، تو جس نے ان کو بھیجا ہے بس اچانک وہ دوڑنے والا سانپ بن جاتا تھا۔ اس دوران وہ قوم موسیٰ علیہ السلام نے جنہیں اس معجزہ کا چیلنج کیا، وہ جادوگری میں آگے نکلے ہوئے تھے، اور اس میں وہ بہت زیادہ ماہر تھے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ خاص طور پر وہ ایک جماعت تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، اور فن جادوگری حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، اور وہ جادوگر اپنے فن کے اندر کیا رکھتے تھے؟ مہارت رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام انہی میں پرورش پانے کے باوجود جادوگری سیکھنے میں کسی ایک دن بھی مشہور نہیں ہوئے۔ اب ایک طرف موسیٰ علیہ السلام تھے، دوسری طرف فن کے ماہر جادوگر تھے، تو جس وقت مقابلہ ہوا تو واقعہ تفصیل سے اپنے مقام پر آئے گا۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور لاٹھیاں پھینکی، تو وہ سانپوں کی شکل میں کیا ہوئی؟ نظر آنے لگی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اپنی لاٹھی پھینکی، تو وہ اژدہا بن گیا، اور جو کچھ بھی انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں بنائی تھی وہ سارا نکل گیا۔ اب اس وقت جو حق بات تھی وہ ظاہر ہو گئی، اور جو وہ جھوٹ تھا وہ مٹ گیا، اور جتنے بھی جادوگر تھے وہ سجدے کی حالت میں چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مقدس کا آپ پر اترنا ہے کہ یہ قرآن مقدس اللہ کی کلام ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے سے لوگ آج بھی عاجز ہیں، ماضی میں بھی عاجز تھے، اور آئندہ بھی جتنے بڑے ذہین لوگ آئیں گے، جتنا بڑا دماغ لے کر آئیں گے، سورج اور چاند تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ قرآن کے برابر قرآن نہیں لا سکتے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔